روئے ارض پر انسانی پیدائش کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی قدیم تاریخ بات کرنے کی بھی ہے۔ انسان کی پیدائش اور گفتگو دونوں ہم عمر ہیں۔ قرآن مجید میں تخلیق آدم علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بولنے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اسے بھی خوب جانتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد آپ کے بات کرنے کا ہمیں علم ہوتا ہے، وہیں پتہ چلتا ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو اعجاز نطق سے سرفراز فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے فن کو معراج عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوام القلم سے سرفراز کیا گیا تھا۔ ایمان کی دولت سے مالا مال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گفتگو کے آداب سیکھیں، کیونکہ الفاظ اور محاورات بھی انسان کے لباس کی طرح شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ الفاظ اور محاورات کی حرمت سے واقف آدمی کو دنیا میں وقار اور تمکنت حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ اور محاوروں کا غیر مناسب استعمال انسانی کردار کو مسخ کر دیتا ہے۔ انسان گفتگو کے ذریعے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ گفتگو کے لیے بہتر الفاظ کا استعمال آدمی کو جہاں بلند و بالا مقام اور مرتبہ کرتا ہے، وہیں غیر مناسب الفاظ کے استعمال سے آدمی کی عزت گھٹ جاتی ہے اور وہ معاشرے میں اپنی حیثیت گنوا بیٹھتا ہے۔ حضرت لقمان سے ان کے آقا نے کہا، ایک بکری ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور اس کے دل اور زبان کو پکا کر اپنے آقا کو پیش کیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سے حضرت لقمان کو ایک بکری ذبح کر کے اس میں سے سب سے بدترین چیز پیش کرنے کو کہا۔ حضرت لقمان نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق ایک مرتبہ پھر بکری ذبح کی اور اس میں سے پھر ایک بار دل اور زبان پکا کر پیش کی۔ یہ دیکھ کر ان کا مالک انہیں تعجب سے دیکھنے لگا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے جب آپ کو ذبح کردہ بکری سے بہترین چیز پکا کر لانے کو کہا تب آپ نے دل اور زبان لا کر دی، اور جب میں نے بدترین چیز لانے کو کہا تبھی آپ نے دل اور زبان ہی پیش کیے، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس پر حضرت لقمان نے فرمایا، جناب اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں تو یہ بہترین چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہوں تب ان سے بدتر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو یعنی زبان کی وجہ سے قرب و اذیت اور ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زبان کی جب حفاظت کی جاتی ہے تب انسان ناگہانی مصائب سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ انسانی جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا زبان ہی ہے جو اسے پستی سے بلندی اور بلندی سے پستی تک پہنچا دیتی ہے۔ زبان کے صحیح استعمال سے انسان جہاں سرخرو اور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا شمار نیکوکاروں میں ہونے لگتا ہے، وہیں بد زبانی کی وجہ سے وہ معاشرے کا سب سے غیر پسندیدہ شخص گردانا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ انسان کی ہڈیاں بآسانی توڑوا سکتی ہے۔ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اچھی اور پر اثر شخصیت کے لیے پر اثر انداز گفت و شنید بھی بے حد ضروری ہے۔ آدمی بات کرنے سے پہلے غور و فکر کرے اور الفاظ کے انتخاب اور استعمال میں محتاط رہے۔ گفتگو کے دوران آواز دھیمی رکھے اور لہجہ بھی مناسب رکھے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر شریعت اسلام ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے کافی ہے۔
زندگی کے تمام معاملات کی طرح اسلام گفتگو کرنے کے بھی ہمیں آداب اور طور طریقے سکھاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر گھڑی ہمیں کب کہاں کیسے بات کرنی ہے سب رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ گفتگو کی وجہ سے آدمی لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے یا پھر لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔